بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. میں آپ سب کو آج کی ٹریننگ ورکشاپ میں ویلکم کرتی ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ کے ٹائم نکالنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس ورکشاپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دے، اور انشاءاللہ ہم میں سے جو لوگ بھی، ہم میں سے، ہماری فیملی میں سے، ہمارے فرینڈز میں سے عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے اس علم کو فائدہ مند بنائے. آمین. چلیے دعا کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ارادہ ہے آپ کا یا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر بلائے اور بار بار ہمیں اس خوبصورت گھر کو دیکھنے کی اور اپنے اندر توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں عمرہ اور حج جو ہے نا، یہ ایک ایسے سفر ہوتے ہیں کہ انسان جب جاتا ہے تو واقعی ہی ایک مختلف انسان بن کے آتا ہے، اور آپ اپنے اندر ایک عجیب سی جیسے ایک طاقت اور قوت محسوس کرتے ہیں روحانی طور پر، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا کیوں انسان کی روحانیت اور اس کی اسپرچویلٹی کے لیے ضروری ہے. چلے ماشاءاللہ. آج کی جو ورکشاپ ہے، جس سے آپ سب کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں چونکہ چینج ہو گئی ہیں کچھ چیزوں میں، الحمدللہ ریلیکسیشن بھی آئی ہے، لیکن سٹل آپ دیکھیے کہ میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کے جو بھی گروپ ہیں اور جس کے ساتھ بھی آپ جا رہے ہیں، اگر پرائیویٹلی بھی جا رہے ہیں تو آپ کے جو بھی ٹریول ایجنٹ ہیں تو ان سے پوچھ کے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن لیجیے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ انفارمیشن نیوز وغیرہ میں آ جاتی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے. جیسے ابھی جیسے کچھ نیوز آئی ہیں نا، تو کچھ چیزیں تو ظاہر ہے فوراً امپلیمنٹ ہو گئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ابھی ساری چیزیں انہوں نے نہ کی ہوں. تو آپ ایک دفعہ ضرور اپنے گروپ لیڈر سے اور جو بھی آپ کا عمرہ ٹرپ ارینج کر رہے ہیں ان سے ضرور پوچھیں اور اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن لے لیں. ٹھیک ہے، چلیں اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. اے اللہ تیرے لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو ہماری تعریف سے راضی ہو جائے، اور تیرے لیے حمد ہے جب تو راضی ہو، اور تیرے لیے حمد ہے تیری رضا کے بعد. عمرہ کی ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے اس کا اجر و ثواب بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ ان کے درمیان ہونے والی کمی کوتاہی غلطی یا گناہ کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا اجر جنت کے سوا کچھ بھی نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے الحمدللہ اور دوبارہ جا رہے ہیں، تو جو ہمارے اعمال میں کہیں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو چونکہ یہ ٹرپ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو میجر فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. آپ میں سے جو لوگ بھی پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ جانے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی پلاننگ کرے کہ اچھا مجھے وہاں شاپنگ کیا کرنی ہے اور مجھے وہاں کیا کیا اور کام کرنے. ہم سب کا ایک فوکس ہوتا ہے کہ میں نے مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں جاؤں گی، حرم میں کیا کیا عبادت کروں گی، اور پھر مسجد نبی میں جاؤں گی تو وہاں کیا عبادت کروں گی، کس طرح ٹائم اپنا پروڈکٹیو بناؤں گی. تو یہ بڑا خوبصورت سفر ہے جس میں ہمارا مقصد ہی عبادت ہوتی ہے. بعض دفعہ جب کچھ ہم سفر کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے آپ لوگ پاکستان، انڈیا، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ باقی چیزوں کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے فیملی سے ملیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن حج اور عمرے کا جو سفر ہوتا ہے
اس میں انسان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہے ایسے اعمال جس سے اس کا رب راضی ہو جائے. الحمدللہ. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے اور ہم رمضان میں عمرہ کریں، آپ دیکھیں کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے. اور واقعی آپ دیکھیں ایک تو روزے کا اجر، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وہاں پر ہوتے ہیں تو آپ مورلی بھی اور اسپرچولی بھی زیادہ نیکیوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ آپ دیکھیے اجر و ثواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے. عمرہ جب آپ پلان کر رہے ہیں جب بھی، اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ہماری نیت. تو آپ نے جیسے ہی سوچا، جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے الحمدللہ جتنی دفعہ بھی حج کیا اور عمرہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ ہے ہماری نیت، اور ہمارے دل میں ایک تڑپ اور ایک شوق. اور جب آپ کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہے، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، اور یا اللہ بس آپ کی خوشی کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے چیزیں سٹریم لائن ہوتی ہیں اور کس طرح سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی اس وقت فائنینشیل سچویشن کیا ہے یا آپ کے حالات کیسے. آپ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے مانگیں. اور جب آپ کی نیت خالص ہوگی نا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو آپ دیکھنا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اپنے رب کا گھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جا رہے ہیں تو بھی اپنے آپ کو ایک یاد دہانی کرائیں کہ مجھے عمرہ کیوں کرنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے کاموں میں اور آگے بڑھنے کے لیے. یہ اپنے اندر نیتیں رکھیں اپنے رب کی رضا. یہ نیت نہیں کہ لوگ کہیں وہ اچھا یہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، یہ نہیں کہ بڑا زبردست ہمارا پیکیج ہے اور بہت ہی زبردست ٹرپ ہوگا. نہیں، ہمارا مقصد اور نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں حکم دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ مکمل کر. تو کسی انسان پہ احسان نہیں ہے ہمارا، جو ہمیں لے کر جا رہے ہیں ان پر بھی احسان نہیں ہے، نہ کسی اور کو کبھی جتانا ہے. اگر آپ کسی کو لے کے جا رہے ہیں، کسی کو اسپانسر کر رہے ہیں، تو بھی نہ یہ سوچیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں وہ اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے. اگر اللہ نے ہمیں سبب بنایا تو بھی عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھیں. اور جب آپ وہاں جائیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ مجھے جتنے بھی کام کرنے ہیں فوکس میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے. بعض دفعہ آپ ایک گروپ میں جا رہے ہوتے نا، تو گروپ کے لوگوں کو آپ جیسے یاد دہانی کروا دیتے ہیں، نماز کا ٹائم میں چلتے ہیں، یا مثلاً ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ریمائنڈرز، تو تب بھی اپنے آپ کو ایک یاد دہانی کرائیں کہ یہ عمل میرا اللہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بعد میں آگے کہیں ہاں دیکھا میں گروپ میں تھی نا، میں یہ کرتی تھی، میں سب کو بتاتی تھی نماز کا، سب کو لے کے جاتی تھی، سب کو موٹیویٹ کرتی تھی. ہر عمل اللہ کے لیے. عمرہ کرنے کا عمل بھی اور وہاں پر جتنی بھی نیکیاں، ہمیں اجر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے. اس کا آپ دیکھیں فائدہ کیا ہوگا آپ کو جب ہمارا ہر عمل اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے اور زیادہ مواقع دیتے ہیں. ایک دفعہ جب ہم خالص نیت سے مخلص ہو کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے آپ کے لیے نیکیوں کے راستے کھلتے جائیں گے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر عمل میں اخلاص نہیں تو عمل قابل قبول نہیں. اور آپ دیکھیں یہاں پر ابو امامہ بہلی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا. ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے تھے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو. تو اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل خالص ہوتا ہے وہی قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک اور چیز کہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نیکیوں کے کام کریں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کریں، اور دوسرا آپ اس ارادے سے بھی جائیں. جیسے آپ نے دیکھا الحمدللہ رمضان بھی آنے والا ہے. ہم جب بھی رمضان پلانر بناتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اس رمضان کو میری زندگی کا بہترین رمضان بنا. کہتے ہیں نا ہم سب، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے اگر عمرہ کرنے جانا ہے، حج کرنے جانا ہے انشاءاللہ، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میرا یہ عمرہ میری زندگی کا بہترین عمرہ بن جائے، اور یا اللہ میرا یہ حج میری زندگی کا بہترین حج ہو. اور بہترین عبادت کون سی ہوتی کہ اس کے بعد انسان اپنے اندر کوئی چینج محسوس کرے اور اسے لگے کہ یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد یہ اس کے اندر بہتری آئی ہے. اپنے آپ کو عبادات، اخلاق اور اعمال میں بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے اندر یہ ارادے کی پختگی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی توفیق اور بڑھا دیں گے. جیسے مثلا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمازوں کی پابندی میں آپ سٹرگل کرتے ہیں تو وہاں جا کے جب نمازوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے اخلاق میں اچھی اچھی چینجز لا سکتے ہیں، اپنے اعمال میں، نیکیوں میں اچھی اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں اور آ کے پھر اس چیز کو کنٹینیو کریں. تو آپ اس ارادے کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ عمرہ سے پہلے جو میں تھی اور بعد میں مجھے ایک بہتر انسان بننا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ اپنے اندر 1% بھی چینج محسوس کرتے ہیں عمرے کے بعد، ایون رمضان کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کوشش کی الحمدللہ اس میں آپ کامیاب ہوئے. یعنی 0 نہیں ہونا چاہیے، 1% بھی اگر آپ اپنے اندر اچھی باتیں محسوس کریں گے، اچھی چینجز، تو انشاءاللہ that's worth it.